لیکن آپ کو ایمان استعمال کرنے کے لیے خدا پر اپنا ایمان رکھنا پڑے گا۔ غور کریں، کیونکہ آپ کا جی اٹھنا آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کا جی اٹھنا آپ کی روح کے اندر موجود ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے، جب یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی تھی تب اس کی سول نیچے عالم رواح میں چلی گئی تھی اور وہاں جا کر قیدی روحوں میں منادی کی تھی جنہوں نے نوح کے زمانے میں تحمل کے وقت توبہ نہیں کی تھی۔ بس اس کا بدن قبر میں چلا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مرتا اس نے اپنی روح خدا کے ہاتھوں میں سونپ دی تھی۔ تیرے ہاتھوں میں، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ بس آپ دیکھیں، اس کی روح خدا کے پاس چلی گئی اور اس کی سول عالم رواح میں چلی گئی اور اس کا بدن قبر میں تھا۔ اب جو روح اس میں تھی وہ خدا کی روح تھی۔ وہ روح حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کو مسح کرتی رہی تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے، اور آخری دنوں میں مسیح کے وسیلے ایسا کیا جائے، اور اب اس آخری زمانے میں انجیل کے وسیلے بول رہا ہے۔ بس جب ہم مسیح کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں تو پھر یہی وہ چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ ابدی زندگی ہے۔ اب مسیح تب تک واپس نہیں آ سکتا تھا جب تک 3 دن پورے نہ ہوتے، کیونکہ اس کی روح ایک پردے کے پیچھے تھی، بالکل اس رکاوٹ کی طرح، اور بس وہ اس پردے کو پار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا ذکر خدا کے کلام میں تحریر تھا کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں قبر کے اندر رہے گا۔ بس اب وہ تب تک باہر نہیں آ سکتا تھا جب تک 3 دن اور 3 راتیں پوری نہ ہو جاتی۔ بس جب 3 دن اور 3 راتیں پوری ہو گئیں تب اس کی روح واپس آ گئی اور ٹھیک سیدھا اپنی سول میں چلی گئی، اور اس کی سول اس کے بدن میں چلی گئی، اور وہ جی اٹھا، اور وہ پورا ہوا جو اس نے فرمایا تھا۔ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ میرے پاس اختیار ہے۔ اب بالکل اسی طرح آپ سب کے پاس بھی اختیار ہے، کیونکہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور آج صبح وہی روح آپ میں بسی ہوئی ہے۔ روح القدس آج صبح آپ کے اندر موجود ہے، اور یہی روح القدس آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ بس آپ کے پاس اپنے آپ کو زندہ کرنے کا اختیار ہے۔ بس جب آپ مر جاتے ہیں تب آپ کی سول خدا کے مذبح کے نیچے چلی جاتی ہے، نہ کہ سیدھا خدا کی حضوری میں چلی جاتی ہے۔ جب آپ کی روح خدا کے پاس چلی جائے گی تو آپ وہاں سے واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، بائبل فرماتی ہے کہ وہ روحیں جو مذبح کے نیچے ہیں چلا کر کہہ رہی ہیں، خداوند کب تک، کب تک؟ بس وہ تب تک واپس نہیں آ سکتی جب تک کلام پورا نہیں ہو جاتا۔ بس بالکل مسیح کی طرح وہ بھی تب تک واپس نہیں آ سکتا تھا جب تک کلام پورا نہ ہو جاتا۔ پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد تمام مشکلات ختم ہو گئیں، اور تمام مقدسین بھی بالکل اسی طرح مشکل سے گزرتے ہیں۔ بس ہم بھی ان چیزوں سے گزرتے ہیں جن سے وہ گزرے تھے۔ بس یہی بات ہے۔ پھر اس دن آپ کو بالکل ٹھیک معلوم ہو جائے گا آپ کو کہاں دفن کیا گیا تھا۔ پھر آپ کی روح خدا کے پاس سے واپس آئے گی اور جا کر آپ کی سول سے مل جائے گی۔ اب سول آپ کا وہ حصہ ہے جس میں شعور اور سمجھ اور آپ کی ذہانت ہوتی ہے۔ کیا آپ کو وہ رویا یاد ہے جو مجھے کافی دیر پہلے دی گئی تھی اور مجھے تبدیل کر دیا گیا تھا، اور میں اس جگہ پہنچ گیا اور ان لوگوں کو دیکھا؟ اب آپ کی روح واپس اس بدن میں آ جائے گی، اور وہ اس قسم کا بدن ہوگا۔ سول بدن کا وہ حصہ ہے جو کھا نہیں سکتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ زمینی خیمہ گرایا جاتا ہے تو ایک اور خیمہ ہمارا پہلے سے انتظار کر رہا ہے، وہ ہمارا آسمانی بدن ہے، اور پھر اس روح، اس سول اور آسمانی بدن کے ساتھ آپ کا فطری بدن عظیم 1000 سالہ بادشاہی کے لیے جی اٹھے گا۔ سمجھے؟ اب آپ کے اندر ایسا کرنے کے لیے وہ اختیار پہلے سے موجود ہے، اور حقیقی طور پر یہ اختیار جو آپ کے پاس ہے یہ ایک نئی دنیا بنانے کی قوت رکھتا ہے۔ خدا کے پاس کمزور چیزیں نہیں ہیں، اس کے پاس انتہائی بڑی چیزیں ہیں جو بہت طاقتور ہیں۔ خدا کا ہلکا سا چھونا بہت طاقتور ہے۔ دیکھیں، یہ خدا کا ہلکا سا چھونا ہے۔ بس آپ جانتے ہیں، اب میں آپ کو ایمان میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، مسیحی ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، آپ یہاں خرابی میں چل رہے تھے، تمام گندگی اور گناہ میں تھے، اور پارٹی اور جوا کھیلنے اور دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے ایمان رکھا کہ مسیح نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو آپ ان چیزوں سے اوپر آ گئے، اور اب ان چیزوں سے اوپر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس بات پر ایمان رکھ لیا ہے کہ آپ ایک مسیحی ہیں۔ پھر جب آپ نے مسیح کو قبول کر لیا اور روح القدس آپ کے اندر آ گیا، تو پھر آپ کا ایمان اس روح القدس پر ہے جو آپ کو گناہ سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی طاقت دیتا ہے۔ اب اگر آپ کو شفا پانے کے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بلند رکھیں
بس اپنے ایمان کو بلندی پر رکھیں، سمجھے؟ اور آپ یہاں ہیں، اور اگر پھر بھی آپ بیمار رہتے ہیں تو آپ ایک مسیحی نہیں ہیں، تو پھر فوراً مسیح بن جائیں، اور جیسے ہی آپ مسیح بنیں گے شفا کی قوت آپ میں آ جائے گی، پھر آپ کو ایک ایسا ایمان مل جائے گا جو گناہ پر حکومت کرے گا، اور آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا، اور ہر وہ چیز جس کی آپ کو اس سفر میں ضرورت ہے اب ٹھیک وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ بس آپ کو ایک کام کرنا ہے، صرف خدا پر ایمان رکھیں، اور وہ آپ میں سے اچھی چیزوں کو باہر نکالے گا جو آپ میں روح القدس کے وسیلے ڈالی گئی ہیں۔ کیا آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں؟ کیا آپ سمجھ گئے ہیں؟ میرا خیال ہے بلی نے مجھے کل رات کال کر کے بتایا تھا۔ آج صبح خاص طور پر ایک شخص اندر آیا ہے اور سوچ رہا ہے ہم اس ہفتے 7 موروں پر بات کریں گے۔ میرا خیال ہے وہ ایک بیمار بچے کو لے کر آئے تھے۔ اب اگر آپ یہاں ہیں جناب تو یاد رکھیں آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کے ایمان کو اس بچے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اگر یہ چھوٹا نوزائیدہ بچہ ہے۔ اب آئیں، میں ایک اور حوالے کو پڑھنا چاہتا ہوں، صرف ایک لمحے کے لیے اگر اجازت ہے۔ یاد رکھیں اب اناجیل میں میرا خیال ہے ہم ایمال کے 16ویں باب کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں پالوس اور سلاس کو ایک رات قید خانہ میں ڈال دیا گیا تھا، بس انہیں پیٹا گیا کیونکہ انہوں نے ایک قسمت کا حال بتانے والی لڑکی میں سے بدرو کو نکالا تھا۔ بس اس لڑکی کے مالکوں کو اس بات پر بہت غصہ آیا، انہوں نے ان کو مارا اور قید خانہ میں ڈال دیا۔ بس جب انہوں نے ایسا کیا تب پالوس اور سلاس نے وہاں دعا کرنا شروع کر دی، اور وہاں خدا نے ایک بونچال بھیجا جس نے جیل کی نیو کو ہلا کر رکھ دیا۔ فلپی جیلر وہاں کا صوبے دار تھا، اس نے اپنے قیدیوں کو کھو دیا تھا، بس اب اسے قیدیوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے اپنی جان کھونی پڑتی۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا۔ تب پالوس نے بلند آواز سے کہا، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا، ہم سب یہاں ہیں۔ بس اس دروگا نے کہا وہ پالوس اور اس کے ساتھیوں سے بہت متاثر تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں گیت گائے ہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے گواہیاں دی یا مزید کچھ کیا ہو، لیکن جو کچھ بھی کیا تھا وہ جان گئے تھے یہ پاک لوگ ہیں، وہ جان گئے تھے ان قیدیوں میں کچھ مختلف ہے۔ بس اس نے فوراً پوچھا، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، میں کیا کروں کہ بچ جاؤں؟ پھر پالوس نے کہا، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پا جائے گا۔ بس اب اگر خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نجات اس کے گھرانے کو بچائے گی، لیکن اگر اسے اپنی نجات کے لیے خدا پر کافی یقین ہے تو وہ اپنے گھر کے لیے بھی ویسا ہی ایمان رکھ سکتا ہے، اور ایسا کرنے سے اس کا گھرانہ بھی بچ جائے گا۔ غور کریں، بالکل ایسا ہی ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایوب نے کیا تھا، جس کا ذکر میں نے گزشتہ رات جورجیا کی ایک عبادت میں کیا تھا۔ میں نے کہا، ایوب، اس نے کہا، اب میں یہ نہیں جانتا کہ میرے بچوں نے گناہ کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے گناہ کیا ہو۔ اب ایوب کو راست باز ہوتے ہوئے کیا کرنا تھا؟ سوختنی قربانی گزرانی تھی۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے میرے بچوں نے گناہ کیا ہو، اس لیے میں سوختنی قربانی گزرانوں گا تاکہ میرے بچوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور یہ بہت اچھا کام تھا جو اس باپ نے کیا تھا، یہ ایک سمجھدار باپ کی نشانی ہے، اور ہمیں آج اس طرح کے مزید والدوں کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے مصیبت آتی، ایوب نے سوختنی قربانی گزران دی تھی، لیکن جب اس کے بچے ہلاک ہو گئے اور اس کی بھیڑ بکریاں سب تباہ ہو گئیں اور اس سے وہ سب لے لیا گیا جو اس کے پاس تھا، پھر وہ گھر کے پیچھے راکھ کے ڈیر پر بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو ٹھکرے سے کھجانا شروع کر دیا۔ اس کی مصیبت کے دنوں کے بعد جب خدا نے اسے دوبارہ بحال کرنا شروع کیا تو کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ پہلے اس کے پاس 10,000 بھیڑ بکریاں تھیں اور دیگر بہت کچھ تھا، لیکن جب اسے بحال کیا گیا تو اسے دگنا دیا گیا، اس کی بھیڑیں دگنی ہو گئیں، ہر چیز ڈبل ہو گئی۔ اور کیا آپ نے غور کیا؟ خدا نے ایوب کو 7 بچے بھی دیے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے وہ کہاں تھے؟ وہ سوختنی قربانی ان کے لیے کھڑی ہو گئی تھی، اور وہ اس کے وسیلہ جلال میں تھے، بچا لیے گئے تھے اور ایوب کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آج ایوب ان کے ساتھ ہے، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ دیکھیں، اب ایوب نے راست باز ہوتے ہوئے صرف ایک ہی کام کیا تھا کہ اس نے سوختنی قربانی گزرانی تھی۔ راست بازی کے لیے آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ ہے خدا پر ایمان رکھنا، کیونکہ ایمان کے وسیلے ہم بچائے گئے ہیں، ایمان کے وسیلے ہم شفا حاصل کرتے ہیں، ایمان کے وسیلے آپ کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایمان کے وسیلے یہ ہوتا ہے، آپ ایمان رکھتے ہیں، بس خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اب جناب، اگر آپ ننھے بچے کو یہاں دعا کے لیے لائے ہیں تو پھر اپنے آپ پر یقین رکھیں۔ میں یہاں آپ کے ساتھ اپنا ایمان رکھ رہا ہوں تاکہ ہم اکٹھے اس بات پر ایمان رکھیں کہ خدا اس چھوٹے بچے کو شفا دے گا۔ آپ غور کریں، ہمارے اندر ایسا کرنے کا اختیار پہلے سے موجود ہے، آپ کے پاس ایسا کرنے کا اختیار ہے۔
ہر ایک مسیحی کے پاس ایسا کرنے کا اختیار ہے، لیکن کاش اب ہم اسے یہ اختیار قانون کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے اکثر کہا ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے کشش ثقل پانی کو کنٹرول کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک قانون ہے۔ کشش ثقل پانی کو کنٹرول کرتی ہے، بس سورج کے وسیلے یا سورج زمین کی گردش کے زیر اثر ہوتا ہے۔ آپ سورج سے ایک کام بھی نہیں کروا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں میرا تھوڑا اور سونے کا من ہے، تو آدھے گھنٹے بعد طلوع ہونا۔ وہ ایسا نہیں کرے گا، غور کریں، کیونکہ وہ ایک قانون میں رہ کر کام کرتا ہے۔ اگر آپ قانون میں رہ کر کام کریں گے، پھر ہر ایک چیز بالکل ٹھیک کام کرے گی۔ اگر آپ وقت پر سونے جائیں گے تو آپ وقت پر اٹھیں گے، اور اگر آپ، جیسے کہ ہمارے پاس جھیل سپیریئر، جھیل اونٹاریو، جھیل ہورون اور باقی سب بڑی بڑی جھیلیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس نیواڈا، کیلیفورنیا، ایریزونا اور نیو میکسیکو میں لاکھوں ایکڑ خالی زمین موجود ہے جو کہ اس پانی کے لیے ترس رہی ہے، اور یہ اتنی جگہ ہے کہ یہاں کچھ بھی اگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ان کے آگے پیچھے یہ پانی ہوتا تو آپ ان جگہوں سے پوری دنیا کو کھانا کھلا سکتے تھے، اور ان جھیلوں کو کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ ان کا پانی زمین کے نیچے سے آتا ہے۔ جیسے ہی ان میں سے پانی خارج ہو جاتا ہے، یہ دوبارہ اپنے لیول پر آ جاتی ہیں، کیونکہ کشش ثقل اسے وہاں لے آتی ہے۔ دیکھیں، اب اگر آپ کشش ثقل میں رہ کر کام کریں تو پھر آپ ان وسیع جھیلوں سے پورے ملک میں پانی تقسیم کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اور مزید کوئی بھی بھوکا نہ رہے گا۔ لیکن آپ یہاں بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، یقیناً آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، خدا کا قانون بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ خدا کا قانون ایمان ہے، اور آج صبح ہمارے پاس ایمان موجود ہے۔ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہر قسم کی بیماری سے شفا پا سکتے ہیں، لیکن یہ قانون سے کنٹرول ہوتی ہے، اور وہ قانون ایمان ہے۔ خدا کا قانون ایمان ہے۔ یسوع نے کہا، جو کچھ بھی تم دعا میں مانگتے ہو، یقین کرو کہ وہ تمہیں مل گیا ہے تو وہ تمہیں مل جائے گا۔ آپ یہاں ہیں، بس یہ ایمان ہے جو آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اور ایمان ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں خدا ہم میں سے کچھ کو کچھ ایمان دیتا ہے اور کچھ کو کچھ ایمان دیتا ہے۔ یہ آپ کے پاس کوئی عظیم مافوق الفطرت قوت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ مسیحی بنتے ہیں تو یہ قوت آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس اس قوت کو استعمال کرنے کے لیے ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ بس دیکھیں، آج صبح جب آپ دعا کروانے کے لیے آئیں تو یاد رکھیں، بائبل یہ فرماتی ہے اور یہ حقیقت ہے، یعقوب 5:14، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے۔ ایمان سے کی گئی دعا سے بیمار بچ جائے گا اور خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ وعدہ ہے، بس آپ اس پر ایمان رکھیں اور اس پر غور کریں، کیونکہ شفا کا تعلق شخصی طور پر ہے۔ ایسا یسوع ناصری کے دنوں میں ہوا تھا، وہ انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے شفا نہیں دے سکا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ایمان رکھو تو میں ایسا کر سکتا ہوں، اگر تم ایمان رکھو تو پھر میں ایسا کرنے کے قابل ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں اگر تم ایمان رکھو۔ بس کچھ لوگ اپنی شفا کی قوت دوسرے لوگوں یا مبشروں سے لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، شفا کی قوت آپ کے اندر موجود ہے، یہ آپ میں ہے، وہ الٹ طریقے سے کام کرتے ہیں۔ مبشروں کے پاس آپ کو شفا دینے کی قوت نہیں ہے، شفا دینے کی قوت صرف روح القدس کے پاس ہے، اور روح القدس آپ کے پاس ہے۔ بس آپ وہ چھوٹا درخت ہیں، اور جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ بس حقیقت میں خدا کے وعدے سے پینا شروع کر دیں اور کہیں، یہ سچائی ہے، خدا نے مجھ سے کہا ہے وہ مجھے شفا دے گا، اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ آپ یہاں ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنی شفا کو اپنے اندر سے باہر نکالتے ہیں۔ یہ ٹھیک بات ہے، غور کریں اور پھر دوسرے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ بس جب میں چھوٹا پودا لگاتا ہوں تو مجھے اس میں سیب نظر نہیں آتے ہیں، جبکہ وہ اس پودے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ بس چھوٹا پودا جانتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، وہ شدت سے پانی پینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ پختہ ارادے کے ساتھ یہ جانتا ہے پھل مجھ میں ہے۔ بس کچھ عرصے بعد میں پھل دکھاؤں گا، بس مجھے تھوڑا سا وقت دیں، بس مجھے تھوڑی دیر یہاں رہنے دیں۔ بس وہ پانی پینا جاری رکھتا ہے۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں سیب میرے اندر موجود ہیں، کچھ عرصے بعد یہ میرے اوپر نظر آئیں گے، اور پہلی بات آپ جانتے ہیں، وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں، سیب اس کے اوپر لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس کا ایمان تھا، وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس کی قوت آپ کے اندر موجود ہے جو آپ کو شفا دے سکتی ہے، تو پھر یہی آپ کا مقام ہے۔ بس زور لگاتے رہیں۔ دیکھیں، آپ کے پاس ایمان ہے، اور ہو سکتا ہے آپ فوراً اس کے نتائج نہ دیکھ سکیں، آپ کو یہ نظر نہ آئے۔ اب دیکھیں، یعقوب نے ابراہیم کو اس کے کاموں کے وسیلے راست باز ٹھہرایا۔
پالوس نے ابراہیم کو اس کے ایمان کے وسیلے راست باز ٹھہرایا۔ تو پھر ان دونوں کے متعلق ہم کیا کہیں؟ ابراہیم اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ میرا مطلب ہے پالوس اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے جو خدا نے ابراہیم میں دیکھا تھا، اور یعقوب اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے جو لوگوں نے ابراہیم میں دیکھا تھا۔ غور کریں، اب توجہ دیں۔ بس اس سے پہلے بیٹا آتا، خدا جانتا تھا ابراہیم کے پاس ایمان ہے، اور ابراہیم نے خدا کے سامنے اس طرح عمل کیا جیسے اس کا بیٹا آنے والا ہے، جبکہ وہ بانجھ تھا، اس کا کوئی بچہ نہ تھا، اس کی بیوی کا رحم مر چکا تھا، اور وہ خود بھی بانجھ تھا، لیکن تو بھی وہ جانتا تھا اس میں کہیں نہ کہیں بچہ موجود ہے۔ آپ غور کریں، وہ اس وعدے سے پی رہا تھا، اور عظیم خدا ایل شدائی کی چھاتی پر تکیہ کیے ہوئے تھا۔ وہ ایمان کے ساتھ پی رہا تھا اور جانتا تھا کہ خدا اسے بچہ دے گا۔ وہ اس بات سے واقف تھا، اس کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہ وعدہ پورا کرے گا۔ بس ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، بس آئیں اس کے وعدے پر تکیہ کریں اور وعدے کو تھامے رکھیں، یہ جانتے ہوئے کہ خدا اسے ضرور پورا کرے گا، کیونکہ یہ اس نے کہا ہے۔ بس اب اس پر ایمان رکھیں۔ آئیں اس طرف سے دعائیہ قطار کا آغاز کرتے ہیں، یا اس طرف۔ بس جو بھی دعا کروانا چاہتا ہے اس طرف آ جائے۔ اب ایلڈر یہاں آئے اور ان کو تیل سے مسا کرے، اور میں ان پر دعا کروں گا، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ان میں سے ہر ایک کو شفا بخش دے گا اگر تو ایمان رکھے۔ ڈیڈی تم کہاں ہو؟ یہاں میری دائیں جانب آؤ۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں تم اونلی بلیو بجاؤ، اور جبکہ یہ دعا کے لیے آ رہے ہیں تو باقی جماعت اپنے سر کو جھکا لے اور ان لوگوں کے لیے دعا کرے جو یہاں دعا کروانے آ رہے ہیں۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح کے نام میں آج صبح انہیں تیرے پاس لاتے ہیں، ان غریب، بیمار، دکھی انسانوں کو جو کہ بہت ہی خوفناک اور تباہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ خداوند، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ تیری باتیں سچی ہیں، وہ سچ مچ سچی ہیں، اور وہ باتیں کبھی ٹل نہیں سکتی، کیونکہ وہ خدا کی ابدی اور سدا قائم رہنے والی باتیں ہیں۔ ان میں بہت زیادہ قدرت پائی جاتی ہے، جیسے خدا میں، کیونکہ وہ اس کا حصہ ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ اب خداوند، ہم اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اور جو کچھ بھی ہم میں ہے اس کے ساتھ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس میں نے بالکل سادہ طریقے سے ایک بچے کی طرح ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ خدا کی قوت ان کے اندر موجود ہے۔ بس یہ ایمان رکھیں اور بس خدا کے احکام کی پیروی کریں۔ اسی طرح انہیں بچایا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی اور یسوع مسیح کے نام میں ایمال 2 کے مطابق جیسے بائبل میں لکھا ہے بپتسمہ لیا تھا، اور پھر جیسے پترس نے کہا تھا کہ تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اور پھر یہاں بالکل ویسا ہی ہوا۔ وہ آ گیا اور خدا کا کلام مجسم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اے باپ، بالکل وہی چیز یہاں ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ سچ ہے۔ اب ہم ان بیماروں کو تیل سے مسا کریں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے۔ ایمان سے کی گئی دعا سے بیمار بچ جائے گا، خدا انہیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ اے خدا، ہونے دے کہ ان میں سے ہر ایک اس مذبح سے خوشی اور شادمانی کرتا ہوا واپس جائے، یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے انہیں شفا بخش دی ہے۔ جاؤ، تم شفا پا گئے ہو۔ ہم انہیں یسوع مسیح کے نام میں تیرے حوالے کرتے ہیں تاکہ ان میں سے ہر ایک ٹھیک ہو جائے اور رویا کو پکڑ لے، تاکہ یہ سمجھ جائیں کہ ابراہیم کی طرح یہ ان کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، اور یہ ان چیزوں کا اقرار کریں جو انہیں لگتی تھی وہ نہیں ہوں گی۔ اس سے قطع نظر نتائج چاہے کچھ بھی ہوں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نتائج کچھ بھی نہیں ہے، ایمان نے پہلے ہی اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ بس ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اے خدا، یہ بات گہرائی سے ان کے دلوں میں اتر جائے، کیونکہ انہیں تیری ضرورت ہے۔ میں تیرا ایک عاجز خادم ہوتے ہوئے یہاں باقی خدام کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اے خدا، اپنے پورے دل سے ان بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہم یہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ کسی نے مجھے بتایا ہے بھائی ایسٹر ویلر یہاں بلڈنگ میں موجود ہے، اور میرا خیال ہے یہاں ایک اور مناد ہے جس نے آج صبح یہاں دعا کی تھی۔ ہم تمام خدام سے درخواست کریں گے، وہ جہاں کہیں بھی ہیں، بھائیو، اگر آپ یہاں تھوڑی دیر کے لیے اوپر الٹر پر آ جائیں تو اچھا ہوگا۔ تمام بھائی بہن، آپ کا شکریہ۔ یہاں اوپر کھڑے ہو جائیں الٹر کے پاس، تاکہ ہم ہاتھ بڑھا کر ان لوگوں کے لیے دعا کر سکیں۔ اب جیسے ہی وہ گیت بجاتے ہیں تو مناد اپنی جگہ لے لے، اور ہم میں سے ہر ایک بیماروں کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ آئیں ذرا پہاڑ کے نیچے اس جانب دیکھتے ہیں۔ میں ایک آدمی کو آتا دیکھ رہا ہوں جو کسی دوسرے آدمی سے مختلف نہیں تھا۔ وہ ایک عام آدمی کی طرح تھا،
جس کا عام سا اور کمزور سا بدن تھا. جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اس کی آنکھیں نیچے ایک وادی کے منظر پر لگی ہوئی تھی. وہاں اس کے رسول تھے. ان کے پاس ایک لڑکا لایا گیا تھا جس کو مرگی پڑتی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں وہاں لوگ کہہ رہے ہوں گے خداوند اسے شفا بخش دے، اسے شفا بخش دے. لیکن غور کریں، صرف یہ کہنا خداوند اسے شفا بخش دے، اسے شفا بخش دے، اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. یہ کہنے کے پیچھے کچھ ہونا چاہیے. خداوند اسے شفا دے، اسے شفا دے. غور کریں. بس اگر میں آپ کا یقین اس بات پر دلا سکوں تو پھر اس پر پورے دل سے ایمان رکھیں اور آپ اپنی شفا کو حاصل کر لیں گے. کاش میں آپ کی رہنمائی اس رویا تک کر سکوں تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں. اب دیکھیں، شاگرد وہاں کھڑے تھے. ہو سکتا ہے اسے ہلا رہے ہوں، ہو سکتا ہے اسے دبا رہے ہوں. بھائی بس ایمان رکھ، ایمان رکھ. ہلیلویا، بس ایمان رکھ. خداوند اسے شفا عطا کر دے، اسے شفا بخش دے. لیکن ابلیس وہیں کھڑا رہا کیونکہ اسے وہاں اتنا ایمان نظر نہیں آیا تھا کہ وہ اس لڑکے کو چھوڑ دیتا. لیکن پھر وہاں ایک شخص پہاڑ سے اتر کر آتا ہے اور فوراً ہی شیطان نے اسے پہچان لیا کیونکہ وہ دوسرے آدمیوں سے مختلف تھا. سمجھے؟ اب اسی طرح کے آدمی ہمارے ساتھ بھی ہونے چاہیے، بالکل ہمارے خداوند یسوع کی طرح. جی ہاں، صرف شو کے لیے نہ آئیں بلکہ اپنے خدا سے محبت کرنے کے لیے آئیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہمیں اس کا اختیار دیا گیا ہے. یہ ہمارا اختیار ہے. پھر جب وہ باپ کے پاس چل کر گیا، میرا خیال ہے یہ گیت وہیں سے لکھا گیا ہے جس کے بول کلام سے لیے گئے ہیں. کہا خداوند میرے بیٹے پر رحم فرما کیونکہ ابلیس نے اسے پریشان کیا ہوا ہے. کہا وہ اسے آگ میں پھینک دیتا ہے اور اسے پس مردہ کر دیتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا میں اسے تیرے شاگردوں کے پاس لے کر گیا تھا لیکن وہ بھی اسے ٹھیک نہ کر سکے. لیکن میں نے سوچا، اس نے کہا اگر تو ایمان رکھے تو میں یہ کر سکتا ہوں. دیکھیں میرے اندر قوت موجود ہے. اس نے کہا اگر تو ایمان رکھے تو ایسا ہو سکتا ہے. جو خدا آج صبح ان لوگوں کو جن کا بدن کینسر کھا چکا ہے اور جو کینسر میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے بستر پر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو لوکیمیا اور بیماری اور پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کو شفا دیتا ہے، کیا وہ خدا آپ کو چھوڑ جائے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا، بالکل نہیں. غور کریں، دیکھیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اگر تو ایمان رکھے تو میں یہ کر سکتا ہوں. اس نے کیا کہا تھا؟ اب بھائی ٹیلر اوپر آ جائیں. اب جیسے ہی میں دعا کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں جو کچھ بھی ان کی ضرورت ہے. بس وہاں قطار میں چلے جائیں. بھائی نیول آپ تیل سے مسا کریں. اور بھائیوں، میں چاہتا ہوں جماعت میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنے سروں کو جھکا لیں. ہر کوئی سنجیدگی سے دعا کرے. خداوند رحم کر. میں ان لوگوں کے لیے یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں. آمین. یسوع ناصری کے نام میں. قطار میں بہت سارے ایک دوسرے کا رد عمل دیکھ رہے تھے. انہوں نے اس عمل کا رد عمل کیا ہے. غور کریں، پہلی چیز عمل کرنا تھا اور وہ اٹھ کر یہاں آ گئے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جس عمل کا انتخاب کرتے ہیں اس پر ان کا رد عمل کیسا ہوتا ہے. پھر جب وہ یقین کرنے کے لیے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب ان کے لیے دعا کی جائے گی تو وہ شفا یاب ہو جائیں گے، پھر ان کے عمل کا رد عمل دیکھنا ہوتا ہے. اب یقینی طور پر آج صبح ہمارے پاسٹر کے پاس ہمیں دینے کے لیے ایک اچھا پیغام ہے. ایک لمحے کے لیے میں ایک چیز پر رائے دینا چاہوں گا. یہاں مذبح کے پاس ایک کیتھولک لڑکی کھڑی تھی. وہ اور اس کا شوہر کچھ دن پہلے میرے گھر میں آئے تھے. میں اس کے شوہر کو کافی وقت سے جانتا ہوں. بس ہم ایک پرائیویٹ انٹرویو کرنے والے تھے تب وہاں کچھ ہوا. بس یہی وہ جگہ تھی جہاں ہمیں ایک رویا ملی تھی اور وہیں پر مجھے اکثر اس چرچ میں وہ نظر آتی تھی اور صبح کا وقت ہوتا تھا اور وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح وہ ظاہر ہوتی تھی. میں نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ وہ ایک لڑکی ہے، اور دوسری چیز اس کی پرورش ایک کیتھولک چرچ میں ہوئی تھی اور وغیرہ وغیرہ. لیکن وہاں وہ اپنی ماں کے لیے بولی تھی اور اسی وقت مجھے اس کی ماں کے متعلق ایک رویا ملی تھی. اور پھر میں نے بتایا
کہ اس کی ماں کو کون سی بیماری ہے۔ میں نے بتایا کہ اس کی ماں کیسی نظر آتی ہے۔ بے شک وہ اس بات کی گواہ تھی کہ آیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط۔ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اس کی ماں کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ جانتی تھی۔ بس وہ لڑکی آج صبح یہاں آلٹر پر آ کر کھڑی ہو گئی اور اقرار کر کے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا۔ بس اس نے آج صبح یہاں آلٹر پر یہ کام کیا۔ بھائی نیول اس بات سے انجان تھے، اس لیے اس لڑکی کو تیل سے مسح کر دیا۔ بس یہ خدا کے کام ہے۔ اس نے اسے بیمار سمجھ کر تیل سے مسح کر دیا، لیکن روح القدس کی جنبش کو دیکھیں اسے مسح کیا گیا تھا، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھی، لیکن تو بھی اسے مسح کیا گیا۔ دیکھیں کیسے ہر کام ٹھیک ہوتا ہے۔ بس وہ اب یہاں ایک مسیحی بن کر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ بن گئی ہے جسے ہم مسیحی کہتے ہیں۔ اب اس نے کہا ہے، کیا آپ میری ماں کے لیے دعا کریں گے؟ وہ بیمار ہے۔ یہ پہلے جیسا معاملہ ہے، مسح کیا ہوا تیل پہلے ہی اس کو لگا دیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے یہ دیکھنا کتنی اچھی بات ہے کہ کوئی شخص نجات پا جائے۔ مسیح ہم سب کے لیے کھڑا ہوا تھا، اور وہ ہم سب کے لیے کھڑا ہے۔ اور جیسے ہی اس لڑکی نے مسیحیت کو قبول کر لیا ہے، تو یہ بھی ضرور چاہے گی یہ بھی کسی کے لیے کھڑی ہو جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح کا روح ہم میں کام کرتا ہے اور ہم واقعی بچ گئے ہیں۔ اب یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں یقیناً اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ یہ ایک خالص مسیحی ایمان کی روح ہے۔ اب یاد رکھیں، بس وہ نوجوان لڑکی یہیں کہیں ہے، اور ایک اور کیتھولک خاتون ہے جو یہاں آئی تھی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے پاسٹر یہاں آ کر ہماری عبادت میں رہنمائی کرے۔ دیکھیں وہ بات یہ ہے، اب ایک وقت تھا جب کیتھولک چرچ اس چرچ کی طرح ہوا کرتا تھا۔ بس آپ واپس جائیں اور بائبل پڑھیں، کیونکہ اس پر ہمارا ایمان ہے، تو آپ اس بات سے واقف ہو جائیں گے کہ کیتھولک چرچ پہلا چرچ تھا۔ یہ حقیقت ہے، لیکن وہ لوگ اپنی تعلیم سے ہٹ گئے۔ کیتھولک چرچ کی یہی تعلیم تھی، لیکن غور کریں ان کے پاس 600 اور کچھ کتابیں ہیں جو کہ ان کے پوپ اور دیگر لوگوں نے لکھی ہیں، اور یہ ان کے لیے اتنی ہی پاک ہیں جتنی یہ بائبل پاک ہے۔ بس غور کریں یہ کیا ہے، آپ بدلے نہیں ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے۔ دیکھیں اب اگر آپ، بے شک میرا خیال ہے آپ میں سے کچھ آج صبح ان دونوں خواتین سے ملے ہیں، اور شاید یہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق کیتھولک سے ہے۔ آپ واپس جائیں اور چرچ کی تاریخ پڑھیں، اور آپ اپنے پریسٹ سے پوچھیں بائبل میں جو رسولوں نے عمل کیا تھا کیا اسی طرح، کیا ابتدائی کیتھولک اسی طرح عمل کرتے تھے؟ تو وہ کہے گا جی ہاں، اور یہ بالکل سچ ہے، وہ ایسے تھے۔ اب یہ خود غور کریں کہ ان کا مذہب کس طرح کا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی سادہ جگہ پر رفاقت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا سلام مریم یا اے ہمارے باپ۔ یہ چرچ کی ایک روایت ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ خدا کی تعریف کرتے تھے، وہ چلاتے تھے، وہ روتے تھے۔ اب اعمال 2 میں دیکھیں، جب مقدس پطرس رسول اور یعقوب اور یوحنا اور باقی سب اکٹھے جمع تھے، بائبل فرماتی ہے کہ انہوں نے غیر زبانوں میں باتیں کی اور وہ چلائے اور روح سے اتنے معمور ہو گئے کہ ایسا لگا جیسے وہ مے کے نشے میں ہیں، اور یہاں تک کہ باہر کی دنیا پوچھنے لگ گئی کیا یہ سارے مے کے نشے میں نہیں ہیں؟ اور پھر پطرس رسول، پاک مقدس پطرس کھڑا ہوا اور اس نے کہا مردوں اور بھائیوں، یہ لوگ مے کے نشے میں نہیں ہیں بلکہ یہ روح سے بھر چکے ہیں جیسا بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اب ان کی اپنی تعلیم کے مطابق یہ ابتدائی کیتھولک کلیسیا تھی۔ اب غور کریں، تقریباً اس کے 200 سال بعد بڑے لوگ چرچ میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 606 AD میں پہلی تنظیم بنائی جس کا جنم ناسیا کی کونسل میں ہوا۔ انہوں نے جب ناسیا کونسل ناسیا روم میں ہوئی تو انہوں نے تمام بڑے لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا اور ایک چرچ تشکیل دیا اور ایک کلیسیا کا آغاز کیا۔ اس کے بعد یہ 4 یا 5 مرتبہ ٹوٹا بھی تھا۔ پھر وہ ایک بشپ سے دوسرے بشپ کی جانب گئے اور پھر وہاں سے پوپ کا آغاز ہوا۔ پھر یونانی آرتھوڈاکس اور بہت سے مختلف لوگ آ گئے، یہاں تک کہ وہ بھی تتر بتر ہو گئے۔ آپ انہیں آج اس حالت میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ہر طرح کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ لیکن میرے کیتھولک دوست، ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ غور کریں، ہم بھی کیتھولک ہیں، لیکن ہم شروع والے ابتدائی کیتھولک ہیں، اور ہمارے چرچ کو آج اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ زیادہ تر ہمیں پینتی کوسٹل کہتے ہیں کیونکہ ہم پینتی کوسٹل کی برکت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس مقام پر آ کر کیتھولک چرچ منظم ہو گیا تھا، اور ہماری پینتی کوسٹل تنظیموں کا حال یہ ہے۔ اگر دنیا آج سے لے کر 500 سال تک قائم رہی تو یہ پینتی کوسٹل تنظیم آج کے رومن کیتھولک چرچ سے زیادہ رسمی ہو جائے گی۔ بس یہ بھی اسی طرح دور اور دور چلے جا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی تنظیم بنتے جا رہے ہیں اور ایک چھوٹی قیام گاہ میں بدلتے جا رہے ہیں، اور پھر یہ اراکین اور غیر تبدیل شدہ روحوں کے لیے
ایک قیامگاہ بنتے جا رہے ہیں. میرے بیش قیمت بھائی اور بہنوں، آپ سب کے لیے یہ بات ہے. خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں نے دنیا میں یہ بات پہلے کبھی نہیں کہی اور نہ ہی کبھی اس چرچ میں کہی ہے، لیکن میں خدا کا نبی ہوتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں، یہ وہ روشنی ہے، آپ بس اس میں چلتے رہیں. Amen. Give him big hands. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. We have got a lot of blessing through the tape message. Please close.